اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم ومن يبتغي اور وہ شخص کہ جس نے تلاش کیا غیر الاسلامی دینا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فلن يقبل منہ تو ہرگز وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا وہو فی الآخرہ اور وہ شخص آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کیف یہدی اللہ کیسے اللہ ہدایت دے قومن اس قوم کو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق کہ بے شک یہ رسول برحق ہیں وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے اولئک جزاؤہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان علیہم لعنۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے والملائکہ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے خالدین فیہا وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا تخفیف نہیں ہوگی کم نہیں کیا جائے گا ولا ہم ینظرون اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی من بعد ذالک یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر وہ اپنے کفر میں بہت آگے چلے گئے لن تقبل توبتہم ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہی لوگ گمراہ بھی ہیں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وماتوا اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے گئے وہم کفار جب وہ مرے تو وہ کافر تھے فلن يقبل ہرگز قبول نہیں کی جائے گی من احدہم ان میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی ملء الارض ذہبا سونے سے بھری ہوئی زمین والا وفتدابی
اگر وہ اس کو بطور فدیہ دینا چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی تھی نجران کے عیسائیوں کے متعلق۔ پچھلے سبق میں نے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے کہ ہم نبی مانتے ہی نہیں آپ کو، اگر بالفرض ہم نے نبی مان بھی لیا تو آپ کسی اور کے لیے نبی ہوں گے، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس انداز میں اعلان کیا کہ ہر خاص و عام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی عام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے نبی اور رسول ہیں، عام انسانوں کے لیے بھی اور پیغمبروں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تمام پیغمبروں نے بھی اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے مدد و نصرت کا وعدہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے بھی شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی اب باقی رہے گی، ان پر ہی ایمان لانا اب ضروری ہے۔ ان کے علاوہ تمام ادیان اب منسوخ ہو چکے ہیں، اسلام میں ہی اب کامیابی ہے، اسلام کے علاوہ اب کسی اور دین کے اندر کامیابی نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان کیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے زمانے کے اندر اپنے وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا دین بھی صحیح تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا تھا وہ بھی صحیح تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی درست تھا، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب ساری کی ساری کائنات کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اور سب کی نجات اسی دین میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اب اس دین کو صحیح معنی میں پہلے صحابہ کرام نے سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو لینے والے صحابہ کرام ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، عملی طور پر دین کو اپنی زندگی میں لا کر دکھایا صحابہ کرام نے۔ پھر صحابہ کرام کے علم و عمل کی برکت سے یہ دین پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا، صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں یہ دین پھیلا۔ عرب کی سرزمین کے بعد افغانستان میں، پھر ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مضبوط جڑیں عطا فرمائی، بنیادیں مہیا فرمائی۔ یہاں کے لوگوں نے دین کو سمجھا اور دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا بھی۔ آج بھی یہاں کا گیا گزرا مسلمان دین کی بنیادی باتوں سے واقفیت رکھتا ہے، اگرچہ زمانہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو گیا ہو۔ فرائض کی پابندی الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں مستحبات کی پابندی کرنے والے بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دین میں بعض چیزیں تو فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت موقدہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور چھوڑنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے۔
لیکن بعض چیزیں مستحبات میں سے ہوتی ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے کوئی عذاب نہیں ملتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں ان علاقوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو دین کے مستحبات سے بھی واقف ہیں۔ سب کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن موجود ہیں۔ دوسرے ملکوں میں تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو حج کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے گیا تو دوپہر کے وقت ہم مدینہ سے چلے اور ذوالحلیفہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں ایک آدمی نے بالکل برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر غسل کرنا شروع کیا، سب عورتوں کے، مردوں کے سامنے۔ بہت بڑی تعداد میں مرد اور خواتین موجود تھیں۔ غسل کرنے کے بعد اس نے احرام کے کپڑے پہن لیے۔ پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ بھی تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کہنے لگا میں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے تجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للغسل قبل الاحرام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کے لیے کپڑے اتارے۔ تو اب وہ کپڑے اتارنے کا معنی یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کپڑے اتارے۔ معاذ اللہ، کتنی عجیب و غریب قسم کی بات اس کے ذہن کے اندر آئی۔ غسل کے وقت تو کپڑے سبھی اتارتے ہیں اور اتارنے جائز بھی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ پردے کے اندر کپڑے اتار کر غسل کیا، لیکن ایک شخص اسی حدیث کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر یہ عمل کر رہا ہے، اور پھر اس عمل کو وہ عمل بالحدیث کا نام دے رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس آدمی کا جواب میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ تو ایسے ایسے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں۔ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے جب یہودیوں نے ایسے لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمدہ قسم کے کاغذ پر، جب کاغذ عمدہ مسلمانوں کے پاس بہت کم ملتا تھا، تو بڑے عمدہ قسم کے کاغذات پر بڑی بہترین قسم کی پرنٹنگ کے ساتھ تحریف والا قرآن کریم شائع کیا، اور پھر ان علاقوں میں بھیجا جہاں اس قسم کے افراد تھے، جہاں قرآن کریم کے حفاظ نہیں تھے، دین سے زیادہ واقفیت والے لوگ نہیں تھے۔ تو ان علاقوں کے اندر وہ تحریف شدہ قرآن کریم بھیجا گیا۔ ان میں ایک بہت بڑی تحریف اس آیت کے اندر بھی تھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، غیر کا لفظ نکال دیا، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ترجمہ اس کا لکھا کہ جو شخص اسلام کو بطور دین کے تلاش کرے گا تو اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی اب دین اسلام کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یوں قرآن کریم شائع ہو کر پوری دنیا میں تقسیم بھی ہوا۔ اس زمانے میں یہ مصر کا صدر تھا جمال عبد الناصر، حافظ قرآن تھا، لیکن عمل اس کا ایسا ہی تھا جیسے کہ آج کل کے مصری حفاظ اور قراء آپ دیکھتے ہیں کہ زندگیوں میں دین نظر نہیں آتا، صرف آواز ہی آواز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کو تھوڑی سی غیرت آئی، بہت سارے اس نے اچھے کام بھی کیے۔ ان میں سے ایک بہترین قسم کا کام یہ بھی تھا کہ قاہرہ میں اس نے ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جو 24 گھنٹے چلتا تھا، اور اس سے صرف اور صرف قرآن کریم نشر ہوتا تھا۔
تاکہ مسلمان پوری دنیا میں اپنے کانوں سے اس قرآن کریم کو سنیں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ پھر دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ مصر کے علماء اور قراء کے وفد بنا کر اس نے پوری دنیا میں بھیجے، خاص طور پر ان علاقوں میں بھیجے جہاں اس قسم کے قرآن کریم تقسیم کیے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے قرآن کریم کی محفلیں لگائیں، قرات کی مجالس منعقد ہوئیں، علماء نے جا کر ان کو قرآن کریم کے متعلق آگاہی دی۔ پھر اس نے تیسرا کام یہ کیا کہ قرآن کریم کے صحیح نسخے لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ کروا کر اس نے ان علاقوں میں تقسیم بھی کیے۔ انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے اچھے کام بھی لوگ دنیا میں کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی کام سعودی عرب نے کیا کہ اس نے اچھے سائز میں بڑے عمدہ کاغذ کے اوپر قرآن کریم کی پرنٹنگ کروا کر دنیا میں قرآن کریم کو تقسیم کیا، آج بھی تقسیم ہوتا ہے۔ پھر اس نے مختلف قسم کی زبانوں کے اندر ترجمے کروا کر ان ترجموں کو بھی دنیا کے اندر تقسیم کیا۔ آپ آج بھی سعودی عرب میں جائیں، حرمین میں جائیں، وہاں پہ آپ کو قرآن کریم کے ترجمے مل جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، حرم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف زبانوں کے اندر ترجمے بھی شائع کیے۔ اردو زبان میں بھی انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، تو اس زمانے میں علماء کرام نے ان کو جو بہترین قسم کا ترجمہ قرآن کریم کا مہیا کیا وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ کا ترجمہ قرآن تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ جیل میں بیٹھ کے لکھا تھا، قید کے دوران مالٹا جزیرے کے اندر قید تھے انگریز کی جانب سے، تو اس زمانے میں وہاں قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا وہ ترجمہ سورۃ الفاتحہ کا اور سورۃ البقرہ کی تفسیر ہے۔ بس پھر وہاں سے ان کا سفر آخرت شروع ہوا، وہ چلے گئے دنیا سے۔ تو پھر ان کے شاگرد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرایا تھا، مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی تھے اور وہاں پہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، تو یہ حضرت کے شاگرد تھے۔ انہوں نے پھر اس قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل کیا ہے۔ تو سورہ آل عمران سے لے کر آخر تک جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی ہے، اس لیے اس کو تفسیر عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اردو زبان کے اندر آل سعود نے تفسیر عثمانی کو پوری دنیا میں تقسیم کروایا ہے، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں۔ حجاج یہاں سے جاتے تھے تو ان کو تفسیر عثمانی دی جاتی تھی بطور ہدیہ کے۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کو مالٹے میں جو قید کیا گیا تھا وہ انگریز نے صرف اور صرف اس لیے قید کروایا تھا کہ شریف حسین نے جس کے پاس مکے کی حکمرانی تھی، اس نے ترکوں کے خلاف کفر کا فتویٰ حاصل کرنا تھا حضرت شیخ الہند سے، اور باضابطہ ان سے گفتگو ہوئی کہ یہ آپ فتویٰ دے دیں کہ ترکی کے لوگ کافر ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی مصطفیٰ کمال اور یہ چند مختلف قسم کے افراد ہیں جن کے کفر کی وجہ سے ہم سارے کے سارے لوگوں کو کافر تھوڑی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی آپس میں دشمنی تھی، عربوں کی اور ترکوں کی، خلافت کی مخالفت ہوتی تھی، اور خلافت کے خاتمے کے لیے سازشوں میں شریف مکہ بھی شامل تھا، شریف حسین۔ تو بہرحال ان کی آپس میں چپکلش چلتی تھی۔ بعد میں جب ترکی کے اندر کمال اتاترک کو موقع ملا تو پھر اس نے عربوں کے خلاف اپنا بغض بھی نکالا،
قرآن کریم کی عربی زبان کے اندر تلاوت پر پابندی لگی، نماز عربی زبان میں پڑھنے پہ پابندی لگی، اذان عربی زبان میں دینے پہ پابندی لگ گئی، تو وہ بیچارہ یہ سمجھا کہ بھی یہ سارا کا سارا عربوں کی وجہ سے آیا ہے، تو ہم نے عربی کے اوپر پابندی لگا دی، حالانکہ یہ دین کی زبان ہے، عرب کی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دور کے اندر مسلمان وہاں پہ ڈٹے رہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک فضا کو چلایا ہے، اور الحمدللہ آج کے زمانے کے اندر وہاں کی فضا بہت مختلف ہے۔ تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ بھئی کمال اتاترک جیسے چند افراد ہیں، ان کی وجہ سے ہم سارے ترکوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو بس یہ جرم تھا، اس جرم کی پاداش میں ان کو مالٹا کے جزیرے میں انگریز نے قید کر دیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے فتویٰ انگریز نے کیوں لینا تھا؟ اس لیے کہ پورے کے پورے ہندوستان پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے علم، تقوی اور سیاست، صرف علم اور تقوی نہیں تھا، سیاست بھی تھی، ان کے علم، ان کے تقوی اور ان کی سیاست کے اوپر امت کو اعتماد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اگر یہ بندہ ہمیں فتویٰ دے دے تو ہمارے لیے سارے راستے صاف ہو جائیں گے، لیکن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے وہ فتویٰ نہیں دیا۔ تو اسی قید کے دوران انہوں نے پھر قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے جس کو وہ مکمل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی قرآن کریم کی تفسیر کو تفسیر عثمانی کے نام سے شائع کیا گیا، آج بھی مارکیٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، اردو زبان میں ہے، ایک ہی جلد کے اندر ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس آیت سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اس میں غیر کا لفظ نکال دیا، سارے کا سارا ترجمہ تبدیل ہو گیا۔ اب جو شخص اسلام کے علاوہ کا لفظ نکل گیا، اسلام کو دین کے طور پر چننا چاہے گا تو اس اسلام کو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب بن گیا، اور یہ صراحتاً کفر ہے۔ اب جب یہ چیز مسلمانوں کے درمیان آپ خود اندازہ لگائیں کہ بیان کی جائے گی، ان کو یوں سمجھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، تو کیا نتائج نکلیں گے؟ پھر وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے بھی ہوگا، یعنی مسلمان دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہوگا، یہ ترجمہ بن جائے گا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہود و نصارہ ہر دور میں مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، پہلے زمانے میں بھی قرآن کے دشمن تھے، صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، اور آج تک ان کی یہ دشمنی کسی نہ کسی انداز میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ باتیں ان کی تورات اور ان کی انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کا حلیہ مبارکہ، وہ سارا کا سارا ان کی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ گواہی بھی دے چکے ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہی یہود و نصارہ جب دشمنوں سے لڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے کہ اے اللہ نبی آخر الزماں کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، جس وقت وہ نبی برحق ان کے پاس تشریف لے آئے انہوں نے ان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، بالکل کافر اور بے ایمان ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد۔
وشاہدو پہلے تو وہ گواہیاں دیتے تھے ان الرسول حق کہ یہ رسول برحق ہیں، پہلے ایمان لاتے تھے، رسول برحق کہتے تھے، ان کے پاس وجاءہم البینات واضح دلائل بھی تھے، پیغمبر کے معجزات بھی دیکھے، اپنی کتابوں میں بھی ان کے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی نگاہوں سے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو ظالم ہوئے نا پھر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ کیوں ہدایت دیں گے؟ ایسی ظالم قوم کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتے ہیں، ایمان کی توفیق ان کو ملتی ہے جو اس ہدایت کے طالب ہوں، جو ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہوں، کسی کو زبردستی اللہ ایمان نہیں دیتے۔ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر بغیر کسی شک و شبے کے اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو پیغمبر کے آنے سے پہلے اس کے طفیل سے، اس کے وسیلے سے دعائیں کریں اور ان کے تشریف لانے کے بعد کہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا، اور پھر مانتے ہوئے بھی انکار کر دیں کہ ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھنا، تو اب وہ ملعون ہیں، بے ایمان ہیں، کافر ہیں، یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے اس لعنت والے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے، جو عذاب ان کے لیے طے ہو چکا ہے اس میں نرمی بھی نہیں ہو سکتی، ولا ہم ینظرون، ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملنے والی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، بسا اوقات سزا مؤخر ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد دی جاتی ہے، وہاں کوئی مہلت نہیں ہے، جس وقت فیصلہ ہوگا فوراً سزا ہوگی۔ دنیا میں عدالتی نظام کے اندر جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کوتاہیوں میں بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد اس فیصلے کے اوپر فوری عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ سمجھ آئی ہے؟ فوری طور پر عمل درآمد نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ملزم یا مجرم اپنی اس سزا کے اوپر دوبارہ سے پٹیشن دائر کر دیتے ہیں، فیصلے کو نظر ثانی کرنے کے لیے درخواست دے دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1 سال پہلے جو مجرم تھے، جن کو پھانسیاں لگنی تھیں، جو کسی طور پر بھی نہیں بچ سکتے تھے، وہ 1 سال کے بعد آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا پرچہ نہیں ہوتا، کوئی ان کے اوپر سزا نہیں ہوتی، کوئی ان کے اوپر کیس نہیں ہوتا، ہر کیس سے بری ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آج بھی جن کے اوپر کیسز ہیں، وہ فیصلے کے اوپر فوری عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ وہ بھی آزاد ہوں گے۔ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہتا ہے، اس لیے کسی کو سزا ہو جائے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کو جزا مل جائے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وقتی فیصلے ہوتے ہیں۔ اصل سزا اور جزا کا مالک اللہ ہے، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس نے کیا کیا تھا اور کس کو کیا ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری دنیا ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوتی ہے، آج جی فلاں کو سزا ہوگی، خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہونے والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کوئی ماتم کرتے ہیں۔ تو ان دنیا کے فیصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، مہلت نہیں ملے گی، جیسے ہی فیصلہ ہوگا فوری طور پر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، وہاں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے وہاں پہ کوئی لوگ، کسی قسم کے بھی افراد، وہ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، وہ لوگ سزا سے بچ جائیں گے جس کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا، الا الذین تابوا من بعد ذلک، جنہوں نے توبہ کر لی، الٹے کام کیے ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی،
وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، اپنے عقیدے بھی وہ بنائے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اعمال بھی ویسے کیے جو سنت اعمال ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب جب اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بنا لیا تو اب اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان ہے۔ اب کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی انہوں نے پہلے گندے کام کیے تھے تو اب آپ ضرور ان کو سزا دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، ان کے ساتھ جیسا معاملہ مرضی فرمائیں۔ ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، کہ پہلے ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں آگے بڑھتے گئے، مزید پختہ ہوتے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ان کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ کفر کے اوپر بھی اڑے ہوئے ہیں، منہ سے توبہ توبہ بھی کہہ رہے ہیں۔ توبہ تو یہ نہیں ہوتی، یہ تو خالصتاً مکاری ہے، یہ تو خالصتاً دھوکہ ہے کہ کفر کے اوپر بھی اڑے ہوئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ توبہ یہ نہیں ہوتی۔ اولئک ھم الضالون، یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اسی کفر کی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفار، مرتے وقت وہ کافر تھے، لن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان مرنے والوں میں سے جو حالت کفر میں مرے، ان میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی، ملء الارض ذہبا، زمین جو سونے سے بھری ہوئی ہو، سونے سے بھری ہوئی زمین بھی اگر وہ دینا چاہیں، بدلے میں ہمارے بندے کو چھوڑ دو، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو، لن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یہ معاملہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آیات کے اندر کیسے اس بات کو بیان کیا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا مزید بھی، وہ اگر فدیے میں دینا چاہیں کل قیامت کے دن برے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم اس کو ہرگز تمہاری جانب سے قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی وہ یہ کہ اس زمین کی طرح کی اور زمین، بلکہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور پھر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تم ساری کی ساری کائنات کو بھی سونے سے بھر کے لے آؤ، اور اتنا سا تصور کرو کہ اس کے عذاب میں تھوڑی سی نرمی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ عذاب سے نکال دینا تو بہت دور کا مسئلہ ہے، ایک دن کے عذاب کی نرمی بھی نہیں ہوگی۔ اگر وہ فدیے کے طور پر یہ ساری کی ساری چیزیں دینا چاہیں تو ان کی جانب سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، عذاب بھی ان کو ملے گا، مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، بے یار و مددگار ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھتے ہوئے، حالات اور واقعات کو جانتے ہوئے، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے قیامت کی تیاری کر لو۔ اور قیامت یہ نہیں کہ جس میں دنیا تباہ ہوگی، قیامت یہ ہے کہ اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو بڑی اطمینان کی کیفیت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ اصل ایمان والے ہیں، یہ اصل کامیاب لوگ ہیں، ان کی زندگی بھی بہترین زندگی ہے، ان کا دنیا سے چلے جانا بھی بہترین ہے۔
ہاں بعد والوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے، لیکن ان کا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ ان کی دنیا بھی بھلی ہے، ان کی آخرت بھی بھلی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، ذرا فیصلہ کریں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ حالات اور واقعات ہمیں اس لیے بتائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی تیاری کو بڑی مضبوطی کے ساتھ جاری رکھیں اور اس میں کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند ایک آیات تھیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ہلکی سی بات تفسیر کے حوالے سے عرض کی ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیان کر دیں۔